قرآن و حدیث کے اندر جنت کا بھی ذکر ہے اور جہنم کا بھی ذکر ہے. جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جہنم کو بھی اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو قرآن کے اکثر پاروں میں، اکثر صورتوں میں جہنم کا ذکر ہے، اور بے شمار حدیثوں میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے. لیکن جتنا بیان جنت کے بارے میں، اس سے زیادہ بیان جہنم کے بارے میں. جتنا بیان، جتنی حدیث یا آیتیں جنت کے بارے میں، اس سے زیادہ تفصیل ہے بیان جہنم کے بارے میں. کیونکہ انسان دو طرح سے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، یا تو شوق سے یا تو ڈر سے. یہ دونوں طریقہ اپنایا گیا. شوق بھی دلایا گیا ہے جنت کا، جنت ملے گا اچھے کام کرو گے تو جنت کے میوے ملیں گے، کھانا پینا ملے گا، اپنا گھر ملے گا، ساری سہولتیں ملے گی جو بادشاہ کو بھی نصیب دنیا میں نہیں ہے. اس سے کہیں اچھی فیسلٹی اللہ نے ہر ایک جنتی کے لیے رکھا ہے. تو شوق ہے اچھے کام کرو. اور پھر عذاب بھی ہے کہ اگر نہیں کرو گے اچھے کام، نیکیاں نہیں کرو گے، یا گناہ نافرمانی کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو اللہ نے عذاب بھی رکھا، جنت بھی تیار کر رکھی. تو بہت ہی خطرناک جگہ جہنم. تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو پکڑ لینے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے. ایسا جہنم کا عذاب نے بنا آگ کو کہ آگ پکڑے گی انسان کو. اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس طرح قرآن میں کہیں اور اس طرح کہا گیا بئس المصیر، کہ بہت بری جگہ، برا ٹھکانہ ہے. اور پھر جہنم کو کئی جگہ نار بھی کہا گیا ہے، کیونکہ سب سے سخت عذاب جو ہے جہنم کے اندر آگ کے ذریعے دیا جائے گا. تو جہنم کے اندر تو کئی طرح سے عذاب دیا جائے گا، مختلف شکلوں سے، مختلف طریقوں سے عذاب دیا جائے گا. لیکن سب سے زیادہ، سب سے سخت جس چیز کا یہ عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر، وہ ہے آگ. اور پورے جسم کو عذاب دیا جائے گا، لیکن پورے جسموں میں، پورے باڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جائے گا، زیادہ عذاب دیا جائے گا، وہ ہے چہرہ انسان کا، فیس. چہرے پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اللہ اکبر. جہنم کی اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام سے بچا جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے اعمال اور کام. اللہ زندگی کے ہر معاملات میں، ہر موڑ میں، ہر کام میں قرآن و حدیث والا جو کام ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے. اور جو خراب کام ہے، غلط چیز ہے، ہمیشہ ہر جگہ، ہر معاملات میں، زندگی کے ہر موڑ پر جو خراب کام ہے اس کو چھوڑنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.